بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، دین اسلام کا وہ بہادر محافظ جس نے جنگ بدر اور جنگ احد جیسی بڑی جنگوں میں حصہ لیا، انہیں کس طرح شہید کیا گیا، یہ کون تھے اور کس طرح دشمنوں نے بدلے کی آگ میں ان کی لاش مبارکہ کے ساتھ بے حرمتی کی، وہ کون سی عورت تھی جس نے آپ کو قتل کروانے کے بعد آپ کے جسم سے آپ کا کلیجہ مبارک نکال کر کچا چبا گئی۔ ناظرین، وہ کون سی عظیم شخصیت تھی جس کی لاش مبارکہ کے ساتھ اتنا ظلم کیا گیا، وہ کون سی ظالم عورت تھی جس نے یہ سب آپ کے ساتھ کیا، یہ سب آپ کو ہم اس ویڈیو میں بتائیں گے، لہٰذا ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا اور ایسی مزید اسلامک ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا۔ ناظرین، ہم بات کر رہے ہیں حضرت حمزہ بن عبد المطلب کی، جو کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا اور رضاعی بھائی تھے، اور دونوں نے صوبیہ جو ابو لہب کی لونڈی تھی اس کا دودھ پیا تھا، اور بعثیت کے 6 برس بعد جب ابو جہل حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت میں حد سے تجاوز کر گیا تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حمایت کی جوش میں اسلام قبول کر لیا۔ بے حد جری اور دلیر تھے، دوسرے مسلمانوں کے ساتھ مدینہ منورہ کو ہجرت کی اور جنگ بدر میں حصہ لیا اور خوب داد شجاعت دی اور غزوہ احد میں جام شہادت نوش کی۔ دعوت توحید کی صدا گو ایک عرصے سے مکہ کی گھاٹیوں میں گونج رہی تھی، تاہم حضرت حمزہ بن عبد المطلب جیسے سپاہی کو ان باتوں سے کیا تعلق، انہیں صحرا نوردی اور سیر و شکار سے کیا فرصت تھی جو شرک و توحید کی حقانیت پر غور کرتی۔ لیکن خدا نے عجیب طرح سے ان کی رہنمائی کی۔ ایک روز حسب معمول شکار سے واپس آ رہے تھے کہ کوہ صفا کے پاس پہنچے تو ایک لونڈی نے کہا کہ ابو عمارہ، کاش تھوڑی دیر پہلے تم اپنے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حال دیکھتے۔ وہ خانہ کعبہ میں اپنے مذہب کا واحث کر رہے تھے کہ ابو جہل نے نہایت سخت گالیاں دیں اور بہت بری طرح ستایا، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ جواب نہ دیا اور بے بسی کے ساتھ لوٹ گئے۔ یہ سننا تھا کہ رگے حمایت میں جوش آ گیا اور تیزی کے ساتھ خانہ کعبہ کی طرف بڑھے، اور ان کا قاعدہ تھا کہ شکار سے واپس آتے ہوئے کوئی راہ میں مل جاتا تو کھڑے ہو کر ضرور اس سے دو باتیں کر لیتے تھے۔ لیکن اس وقت جوش انتقام نے مغضوب الغضب کر دیا تھا کہ کسی کی طرف بھی متوجہ نہ ہوئے اور سیدھے خانہ کعبہ پہنچ کر ابو جہل کے سر پر زور سے اپنی کمان دے ماری، جس سے وہ زخمی ہو گیا۔ یہ دیکھ کر بنی مخروم کے چند آدمی ابو جہل کی مدد کے لیے دوڑتے ہوئے آئے اور بولے کہ حمزہ، شاید تم بھی بد دین ہو گئے ہو، اور فرمایا کہ جب اس کی حقانیت مجھ پر ظاہر ہو گئی ہے تو کون سی چیز مجھے اس سے باز رکھ سکتی ہے؟ ہاں، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور جو کچھ وہ کہتے ہیں سب حق ہے، اور خدا کی قسم اب میں اس سے پھر نہیں سکتا۔ اگر تم سچے ہو تو مجھے روک کر دیکھ لو۔ ابو جہل نے کہا کہ ابو عمارہ کو چھوڑ دو، خدا کی قسم میں نے ابھی اس کے بھتیجے کو سخت گالیاں دی ہیں۔ یہ اسلام کا وہ زمانہ تھا کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارقم بن ابی ارقم کے مکان میں پناہ گزین تھے، اور مومنین کا حلقہ صرف چند کمزور نعتوں ہستیوں پر محدود تھا۔ لیکن حضرت حمزہ کے اضافہ سے دفعہ حالت بدل گئی اور مکہ میں آپ کی بہادری اور شجاعت کے چرچے ہونے لگے۔ مکہ کی مواخات میں حضرت خیر الانعام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محبوب غلام حضرت زید بن حارث حمزہ بن عبد المطلب کے اسلامی بھائی قرار پائے، اور ان کو حضرت زید سے اس قدر محبت ہو گئی تھی کہ وہ غزوات میں تشریف لے جاتے تو ان کو ہر قسم کی وصیت کر جاتے تھے۔ بعثیت کے 13ویں سال تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم کے ساتھ ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے، جہاں ان کو زور بازو اور خداد شجاعت کے جوہر دکھانے کا نہایت اچھا موقع ہاتھ آیا۔ چنانچہ پہلا اسلامک پھریرا انہی کو عنایت ہوا اور 3 آدمیوں کے ساتھ ساحلی علاقے کی طرف روانہ کیے گئے کہ قریشی قافلوں کے سدے راہ ہوں، اور غرض وہاں پہنچ کر ابو جہل کے قافلے سے، جس میں 300 سوار تھے، مٹ بھیڑ ہوئی اور طرفین نے جنگ کے لیے صفیں بند کی۔ لیکن مجدی بن عمر الجہنی نے بیچ بچاؤ کر کے لڑائی روک دی اور حضرت امیر حمزہ بغیر کشت و خون واپس آئے۔ اسی سال ماہ سفر میں خود سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلی دفعہ تقریباً 60 صحابہ کرام کے ساتھ قریش مکہ کی نقل و حرکت میں سدے راہ ہونے کے لیے ابواہ پر فوج کشی فرمائی۔ حضرت امیر حمزہ علم بردار تھے اور تمام فوج کی کمان ان کے ہاتھ میں تھی۔
لیکن قریش کا قافلہ آگے بڑھ چکا تھا، اس لیے جنگ و جدل کا موقع پیش نہ آیا۔ تاہم اس مہم کا سب سے زیادہ نتیجہ خیز اثر یہ تھا کہ بنو خمرہ سے ایک دوستانہ معاہدہ طے پا گیا، اور اسی طرح 2 میں غزوہ عشیرہ پیش آیا۔ اس میں بھی علم برداری کا طرح افتخار حضرت امیر حمزہ کے دستار فضل و کمال پر آویزاں تھا، لیکن اس دفعہ بھی کوئی جنگ واقع نہ ہوئی اور صرف بنی مدلحج سے امداد باہمی کا ایک عہد نامہ طے پایا۔ اسی سال بدر کا مشہور مارکہ پیش آیا۔ صف آرائی کے بعد عتبہ، شیبہ اور ولید نے کفار کی طرف سے نکل کر مبارز طلبی کی تو غازیان دین میں سے چند انصاری نوجوان مقابلے کے لیے آگے بڑھے، لیکن عتبہ نے پکار کر کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نا جنسوں سے نہیں لڑ سکتے، ہمارے مقابل والوں کو بھیجو۔ ارشاد ہوا کہ حمزہ، علی، عبیدہ اٹھو اور آگے بڑھو۔ حکم کی دیر تھی کہ یہ تینوں نبرد آزما بہادر نیزے ہلاتے ہوئے اپنے حریف کے مقابلے جا کھڑے ہوئے، اور حضرت حمزہ نے پہلے ہی حملے میں عتبہ کو واصل جہنم کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی اپنے حریف پر غالب آئے، لیکن حضرت ابو عبیدہ اور ولید میں دیر تک کشمکش جاری رہی اور وہ زخمی ہو گئے، تو ان دونوں نے ایک ساتھ حملہ کر کے ان کو تبلیغ کر دیا۔ یہ دیکھ کر طائمہ بن عدی جوش انتقام میں آگے بڑھا، لیکن شیر خدا نے ایک ہی وار میں اس کو ڈھیر کر دیا اور مشرکین نے طیش میں آ کر عام حملہ کر دیا، اور اس طرح دین اسلام کے مجاہدین بھی آگے بڑھے اور ان سب کو ڈھیر کر دیا، اور ان میں سب سے زیادہ حضرت امیر حمزہ نے سب سے زیادہ جرت اور شجاعت دکھائی، اور لوگ پوچھنے لگے کہ یہ امیر حمزہ کون ہے جس نے یہ ہم سب کو اتنا زیادہ نقصان پہنچایا۔ بنو کنیکہ نام کی اطراف مدینہ میں یہودیوں کی ایک جماعت تھی۔ چونکہ یہ عبداللہ بن ابی سلول کے خلیف تھے، اس لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دوستانہ معاہدہ طے پا گیا تھا، لیکن غزوہ بدر کی کامیابی نے ان کے دلوں میں رشک و حسد کی آگ بھڑکا دی اور اعلانیہ سرکشی پر آمادہ ہو گئے۔ چنانچہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عہد شکنی کے باعث اسی سال شوال میں ان پر فوج کشی فرمائی اور بزور اطراف مدینہ سے جلا وطن کر دیا۔ حضرت حمزہ اس مارکہ میں علم برداری کے منصب پر مامور تھے۔ بدر کی شکست فاش نے مشرکین قریش کے توسین غیرت کے لیے تازیانہ کا کام کیا اور جوش انتقام سے برانگ زیختہ ہو کر 3 میں قریش کا سیلاب عظیم پھر مدینہ کی طرف بڑھا۔ حضرت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے جان نثاروں کے ساتھ نکل کر کوہ حد کے دامن میں اس کو روکا۔ 7 شوال ہفتہ کے دن لڑائی شروع ہوئی اور کفار کی طرف سے سباہ نے بڑھ کر مبارز طلبی کی، تو حضرت امیر حمزہ اپنی شمشیر خار اشکاف تولتے ہوئے میدان میں آئے اور للکار کر کہا کہ اے سباہ، اے ام نمار، مزفہ نجس کے بچے، کیا تو خدا اور اس کے رسول سے لڑنے آیا ہے؟ یہ کہہ کر اس زور سے حملہ کیا کہ ایک ہی وار میں اس کا کام تمام ہو گیا، اور حضرت حمزہ اس قدر بہادری کے ساتھ لڑے کہ تنہا 30 کافروں کو واصل جہنم کر دیا۔ حضرت امیر حمزہ نے چونکہ جنگ بدر میں چن چن کر اکثر صنادید قریش کو ختم کیا تھا، اس لیے تمام مشرکین قریش سب سے زیادہ ان کے خون کے پیاسے تھے۔ چنانچہ جبیر بن معاتم نے ایک غلام کو جس کا نام وحشی تھا اپنے چچا طائمہ بن عدی کے انتقام پر خاص طور سے تیار کیا تھا اور اصلاح میں آزادی کا لالچ دلایا تھا، اور غرض وہ جنگ احد کے موقع پر ایک چٹان کے پیچھے کات میں بیٹھا ہوا تھا اور حضرت حمزہ کا انتظار کر رہا تھا، اور اتفاقاً وہ ایک دفعہ قریب سے گزرے تو اس نے اچانک اس زور سے اپنا نیزہ پھینک کر مارا کہ آر پار ہو گیا۔ پھر بھی آپ وحشی کی طرف شیر کی طرح چپٹے، مگر زخموں سے نڈھال ہو کر نیچے گر پڑے، اور اس شیر خدا کی شہادت پر کفار کی عورتوں نے خوشی اور مسرت کے ترانے گائے۔ ابو سفیان کی بیوی ہندہ بنت عتبہ نے آپ کے ناک کان کاٹ کر زیور بنائے اور نیز شکم چاک کر کے جگر نکالا اور چبا چبا کر تھوک دیا۔ حضرت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنا تو پوچھا کیا اس نے کچھ کھایا بھی ہے؟ لوگوں نے عرض کیا کہ نہیں۔ فرمایا خدا حمزہ کے جسم کے کسی جز کو جہنم میں داخل ہونے نہ دینا۔ اختتام جنگ کے بعد شہدائے اسلام کی تجہیز و تکفین شروع ہوئی۔ حضرت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حمزہ کی لاش کے پاس تشریف لائے
چونکہ ہندا نے ناک کان کاٹ کر نہایت دردناک صورت بنا دی تھی، اس لیے یہ منظر دیکھ کر بے اختیار دل بھر آیا اور مخاطب ہو کر فرمایا کہ تم پر خدا کی رحمت ہے، کیونکہ تم رشتہ داروں کا سب سے زیادہ خیال رکھتے تھے، نیک کاموں میں پیش رہتے تھے۔ اگر مجھے صفیہ کے رنج و غم کا خیال نہ ہوتا تو میں تمہیں اسی طرح چھوڑ دیتا کہ درندہ اور پرندہ کھا جائیں، اور تم قیامت میں انہی کے شکم سے اٹھائے جاؤ۔ خدا کی قسم، مجھ پر تمہارا انتقام واجب ہے اور میں تمہارے عوض 70 کافروں کا مسئلہ کروں گا۔ لیکن تھوڑی دیر کے بعد وحی الہی نے اس ناجائز انتقام کی ممانعت کر دی اور اس لیے کفارہ یمین ادا کر کے صبر و شکیائی اختیار کی۔